اللہ رب العزت نے مدارس اسلامیہ کو اور اڑیسہ والوں کے لیے خاص طور پر جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم کو دین کا ایک عظیم سرمایہ دیا ہے۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے۔ مدارس نے ہمارے سامنے اللہ کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک کون ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے ہماری زندگی میں خوشی اور غمی کا مالک کون ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہمیں اس زندگی کے بعد اس زندگی کے لیے بھی حاضری دینی ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ آپ کی موت اور آپ کی زندگی کا مالک اللہ ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ محمد کون ہے، نبی کون ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال في مقام آخر إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، عزیز طلباء، اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر پیدا ہونے والے ہر انسان کے دل میں دین اسلام کی روشنی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر آنکھ کھولتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر بعد میں اس کی جس طرح سے پرورش ہوتی ہے، پرورش کے بعد وہ وہی رنگ و روپ لیتا ہے۔ اگر اس کے والدین مسلمان ہوں تو اسلام کے مطابق تربیت ہوتی ہے، بعد میں اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہو، اس کے مطابق اس کی پرورش ہوتی ہے تو اس کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس مذہب کے ماننے والوں کے گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کی تربیت اور پرورش ہوتی ہے، اور بعد میں وہی نام اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مجوسی ہے، یا یہ کسی اور مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی فطرت کو باقی رکھنے کے لیے، اسی بنیادی چیز کو باقی رکھنے کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کے آنے کا بھی جو مقصد تھا، وہ مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو بتلاتے تھے کہ دیکھو تم فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہو۔ یہی بنیادی چیز بتلانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے آخر میں سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اسی مقصد کو بتلانے کے لیے تشریف لائے کہ اے لوگو تم کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب حکمت ہے کہ انبیاء کے آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی یہی ہے کہ وہ انبیاء اپنے ماننے والوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ بتلاتے رہے ہیں کہ تمہاری پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی ہے، تم پیدا کیے گئے ہو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں آخر میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بتلایا ہے، اس مقصد میں خاص طور پر یہی چیز جھلکتی ہے کہ وہ نبی آپ کے درمیان آئے ہیں، وہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی پیدائش کا جو مقصد ہے، اللہ نے ان کو جو مبعوث کیا ہے وہ خاص اسی مقصد کے لیے مبعوث کیا تھا کہ وہ اپنے ماننے والوں اور اپنے چاہنے والوں کو ایک اللہ کا پتہ دیں۔ سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو کما حقہ ادا کیا۔ اللہ کو جتنے دنوں تک اس دنیا میں رکھ کر آپ سے یہ مقصد کی تکمیل کروانی تھی، آپ نے تکمیل کی، اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو ان کے دل و دماغ میں ایک اللہ کی محبت، ایک اسلام کی محبت، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی معرفت کا سبق سکھلایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی بھی صراحت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بتلا دیا ہے، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اترنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن پیدا ہونے والا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس نبی کا جو مقصد ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی جو بعثت کا مقصد ہے، وہ مقصد کیسے مکمل ہوگا، کیسے اس مقصد کی تکمیل ہوگی؟ اللہ رب العزت نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جانشین کو پیدا کیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ انبیاء کے جانشین ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی صاف وضاحت کر دی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وانما العلماء لم يورثوا دینارا ولا درہما، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جو وارثین ہیں وہ اس امت کے علماء کو بنایا ہے، اس امت کے علماء کو بنایا ہے۔ اور انبیاء جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں، جو تقسیم ہوتا ہے، وہ دینار اور درہم نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی علم الہی ہے، وہ یہی علم نبوی ہے جس علم کو انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں۔ انہی چیزوں کے وارث کون بنیں گے؟ اس امت کے علماء بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جب قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے تھے، جب قرآنی آیات اترتی تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو یاد کرنے کی غرض سے جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے، پھر پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے یہ یاد ہو جائے۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وہم کو دور کیا اور فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ میں ہی قرآن کو اتار رہا ہوں، اس کا جمع کرنا، اس کی وضاحت کرنا یہ میرے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ آیت اتاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ قرآن کریم کے جمع کرنے اور اس کی حفاظت، اس کے بیان کی ذمہ داری یہ اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دو چیز یہاں پر ہمیں سمجھنی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی
کہ کس طرح سے میں قرآن کریم کو بار بار پڑھ کر اس کو جمع کر لوں، اس کو محفوظ کر لوں۔ یہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی خواہش تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ قرآن کریم یہ در حقیقت دین اسلام کا ایک محفوظ نامہ ہے، جس کے اندر اللہ نے دین کو محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے بار بار پڑھتے تھے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے خود یہ ذمہ داری لے لی کہ اے نبی آپ پریشان مت ہوئیے، میں ہی اتار رہا ہوں، اس کا جمع کرنا اور اس کا محفوظ کرنا یہ دونوں میرے ذمے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش ہے اور اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری لی ہے کہ اس قرآن کو باقی رکھنا، محفوظ رکھنا، جمع کرنا یہ میرے حصے کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ کام، جس کام کی خواہش سرکار دو جہاں نے جتلائی تھی، اور وہ کام جس کام کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی تھی، یہ دونوں کام اگر آج کوئی کر رہا ہے تو وہ علماء کرام کر رہے ہیں، وہ حفاظ کرام کر رہے ہیں، وہ مدارس اسلامیہ کر رہے ہیں۔ خاص مجھے یہی بتلانا آج کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے جمع کرنے کی جو خواہش تھی، اس خواہش کی تکمیل اگر کہیں ہو رہی ہے تو وہ انہی مدارس میں ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت اور جمع کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے، اس ذمہ داری کا کام بھی انہی مدارس کے اندر ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو خاص مقصد تھا، وہ مقصد تھا اللہ کی معرفت کروانا، اللہ کو پہچانوانا، اور یہ مقصد آج بحمدللہ یہ مدارس اسلامیہ پورا کر رہے ہیں۔ آپ جس جگہ بھی چلے جائیں، جہاں بھی دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو ان مدارس اسلامیہ کا اگر سب سے بڑا کوئی کام نظر آئے گا، وہ کام یہی رہے گا جس کام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جلدی جلدی قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا تھا، اس کام کے لیے اللہ نے ان مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتظام کر رکھا ہے جو قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کو باقی رکھنے، قرآن کریم کو جمع کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، آج بحمدللہ سارے مدارس اسلامیہ اور اس کے اندر پڑھنے والے معصوم بچے اور پڑھانے والے جوان مرد بزرگ اساتذہ کرام اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج سے کئی سال پہلے اڑیسہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت وجود میں آئی تھی، ایک بہت بڑے دین کے داعی وجود میں آئے تھے، جن کا نام ہم سب کی زبان پر بچے بچے کے ذہن و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ کون؟ مناظر اسلام، ترجمان اسلام، داعی اسلام، شیر اڑیسہ حضرت مولانا اسماعیل کٹکی نور اللہ مرقدہ۔ اور کون؟ بلبل اڑیسہ، مناظر اہل السنت والجماعت، عاشق رسول حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے مرکز العلوم کی بنیاد رکھی، مرکز العلوم کو سینچا، مرکز العلوم کے اندر اپنے خون پسینے کو لگا کر اس کے درخت کو تناور کیا، پھلدار کیا۔ اس کا ایک خاص مقصد تھا، جس مقصد کی تڑپ اور جس مقصد کی کڑھن کے لیے سرکار دو جہاں نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک درخواست کی تھی، اس قرآن کی حفاظت ہو، اس قرآن کی حفاظت ہو۔ ان دونوں بزرگوں نے جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کی بنیاد رکھ کر اس کے اندر اپنے خون پسینے کو لگا کر اس درخت کو تناور بنا کر آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا کام کیا ہے، قرآن کریم کی حفاظت کا کام کیا ہے۔ اور
یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں بزرگوں کے ذریعے جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کا جو تحفہ آپ کو دیا ہے، یہی وہ تحفہ ہے جس نے آپ کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ اگر یہ تحفہ نہ ہوتا، جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم کا وجود نہ ہوتا، اڑیسہ کے چپے چپے میں مدارس کا جال نہ بچھایا جاتا، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ آج ہم بڑے عالم ہو گئے، آج ہمارے بدن پر سفید کپڑے ہیں، ہمارے ارد گرد گاڑیوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، مولانا اس گاڑی پر بیٹھیے، مولانا اس ایئر کنڈیشن گاڑی پر سفر کیجئے۔ آپ تاریخ پڑھیے، دونوں بزرگوں کے بارے میں معلوم کیجئے، وہ پیدل اپنے کاندھے پر کچھ کتابیں رکھ کر اڑیسہ کے چپے چپے میں سفر کرتے اور لوگوں کے دین و اسلام کی حفاظت کا سامان کرتے۔ نہ ان کے سامنے آرام تھا، نہ ان کے سامنے کھانے کی کوئی خواہش تھی، نہ ان کے سامنے گاڑیوں کا کوئی مطالبہ تھا، یہاں تک کہ نہ ان کے سامنے ہدیہ تحائف کی کوئی ڈیمانڈ تھی۔ اگر ایک مقصد تھا، بس وہ یہ تھا کہ ہم مر جائیں، ہماری ساری پونجی ختم ہو جائے، گھر بار میں کیا ہو اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہاں کے چپے چپے کے اندر چھوٹے چھوٹے نوجوان بزرگوں کے دین و اسلام کی کیسے حفاظت ہو سکے۔ میرے بھائیے، انہی لوگوں کی یہ دین ہے، انہی لوگوں کی قربانی ہے، صرف مرکز العلوم نہیں۔ اگر میں چیلنج کے ساتھ کہوں تو میری بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اڑیسہ کے کونے کونے میں اگر کہیں مدارس کی شکل میں کوئی چراغ، کوئی اسلامی قلعہ نظر آ رہا ہے تو ان کے اندر انہی دونوں بزرگوں کے اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی، یہ حقیقت ہے کہ جس جگہ مدارس اسلامیہ محفوظ ہیں، وہاں جس جگہ مدارس اسلامیہ آباد ہے، وہاں کے لوگوں کے دین آباد ہیں، دین محفوظ ہیں، قرآن محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں ہر جگہ انہی مدارس اسلامیہ نے اور انہی مدارس اسلامیہ کے جیالوں نے اسلامی امانت کو، قرآنی امانت کو، دینی امانت کو امت کے سامنے محفوظ شکل میں پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر مدارس کا جو یہ چراغ جلا رکھا ہے، مدارس کی شکل میں جو اسلامی قلعہ بنا رکھا ہے، یہ آج کی شکل موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کی ایک شکل دار ارقم اور صفہ کی شکل میں بنا کر دین اسلام کی حفاظت کا ایک نمونہ پیش کیا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مدارس اسلامیہ کو اور اڑیسہ والوں کے لیے خاص طور پر جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم کو دین کا ایک عظیم سرمایہ دیا ہے۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے۔ مدارس نے ہمارے سامنے اللہ کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک کون ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے ہماری زندگی میں خوشی اور غمی کا مالک کون ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہمیں اس زندگی کے بعد اس زندگی کے لیے بھی حاضری دینی ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ آپ کی موت اور آپ کی زندگی کا مالک اللہ ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ محمد کون ہے، نبی کون ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ نبی کون سی شریعت لے کر آئے تھے، کون سا دین لے کر آئے تھے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا صحابہ کرام کی ذات کون سی ذات ہے، صحابہ کرام کا گروہ کیسا گروہ ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا کہ اہل بیت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا کہ صحابہ کرام در حقیقت دین کے عظیم ستون ہیں، اگر اس ستون کو گرا دیا گیا دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا، دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا دین کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا
بتلایا فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے اسلامی معیشت کیا ہے، اسلامی تجارت کیا ہے، اسلامی کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا والدین کا مقام کیا ہے، پڑوسیوں کا مقام کیا ہے، غیر مسلموں کا مقام کیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے غیروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، دوستی کی انتہا یہاں تک نہ پہنچ جائے ان کے مذہبی شعار کو اپنانے لگ جاؤ۔ مدارس نے ہمیں اس کے درمیان فرق کر کے دکھلایا ہے۔ مدارس نے ہمیں بتلایا ہے موت برحق ہے، قبر برحق ہے، قبر کا سوال و جواب برحق ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے اللہ نے نیکوں کے لیے جنت بنا رکھی ہے، بدکاروں کے لیے جہنم بنا رکھی ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے یاد رکھو زندگی مل گئی ہے، عیش کر رہے ہو، عبادت کے ذریعے زندگی کو سنوارو، آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، وہاں پہ حساب و کتاب ہوگا، پل پل کا حساب و کتاب ہوگا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھپ چھپا کر ذرے کی برابر صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنے والوں معمولی مت سمجھنا، اس کا بھی حساب و کتاب ہونا ہے۔ میرے بھائی مدارس ہی وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگی کی ولادت سے لے کر موت تک کے ہر حصے کو ہمارے سامنے بتایا ہے، ہر حصے کو ہمارے سامنے محفوظ کیا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے اگر مدارس نہ ہوتا ہم اللہ کو پہچان نہ سکتے، اگر مدارس نہ ہوتے ہم رسول اللہ کو پہچان نہ سکتے، اگر مدارس نہ ہوتے دین کی شکل ہم پہچان نہ سکتے، اگر مدارس نہ ہوتے مرزا غلام احمد قادیانی کا پتہ نہ چلتا، اگر مدارس نہ ہوتے غیر مقلدیت کا پتہ نہ چلتا، اگر مدارس نہ ہوتے بریلویت کی صحیح شکل ہمیں معلوم نہ ہوتی، بلکہ ان سب سے بڑھ کر اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو دین کی صحیح شکل و صورت ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی، اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو بیت المقدس اور مسجد اقصی اور فلسطین کے لوگوں کی اہمیت ہمارے سامنے کوئی بیان نہ کرتا، اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو آج کے دور میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلنے والے، بہت ہی تیزی کے ساتھ مومنین کے ایمان کا سودا کرنے والے فتنے شکیلیت کا ہمارے سامنے تعارف نہ ہوتا، بلکہ بڑھ کر میں یہ کہوں اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو اللہ جانے پتہ نہ ہم مسلمان بھی ہوتے یا نہ ہوتے۔ میرے بھائی اس لیے مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ، اور اگر مدارس کی شکل میں اس دین قلعے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو مدارس سے جوڑو۔ یہ حقیقت ہے کہ آج مرکز العلوم جو آپ کی شکل میں ایک تناور درخت کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت ہے کہ سونگڑا کے لوگ بس یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے تعاون سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی محنت سے، ان کی قربانیوں سے صرف ایک مدرسہ، ایک ادارہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا نظر آ رہا ہے۔ میں ان کے ذہن و دماغ سے اس پردے کو ہٹا دینا چاہتا ہوں، میں ان کے ذہن و دماغ سے، ان کی آنکھوں پر سے اس پردے کو ہٹا دینا چاہتا ہوں کہ آپ سونگڑا کے اندر بیٹھ کر پورے اڑیسہ کے جس کونے میں بھی نظر دوڑائیں گے، اگر وہاں پر کوئی دینی ادارہ یا مدرسہ نظر آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا تعاون، آپ کی قربانی، آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ کونے میں پڑا ہوا، کونے میں قائم ہوا مدرسہ بھی آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی ہر زمانے میں، ہر وقت، آج بھی مدارس اسلامیہ کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی تعاون کر رہا ہے یہ سونگڑا کے لوگ ہیں، یہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم کے سائے میں رہنے والے لوگ ہیں، اور ان دونوں بزرگوں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے آپ کے دل و دماغ میں مدارس کی اہمیت کو بٹھایا ہے، علماء کی اہمیت کو بٹھایا ہے، اسی کی نتیجے میں آج اڑیسہ کے اندر اگر سب سے زیادہ دین اور اسلام کی شکل اگر پورے اڑیسہ میں کہیں نظر آتی ہے تو وہ سونگڑا کے اندر نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں بزرگوں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بہتر جزا، بہتر صلہ عطا فرمائے۔
ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہر سال ہر موقع پر اسی جامعہ مرکز العلوم کی دین ہے کہ وہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند یا قاری طیب صاحب حضرت بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے علوم و معارف کے جو امین ہے، ہر سال کسی نہ کسی کا دیدار کروانا، کسی نہ کسی کے علوم سے فائدہ اٹھوانا، یہ اللہ نے مرکز العلوم کی بنیاد میں رکھ دیا ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا آپ کے درمیان آتا ہے کہ براہ راست آپ دارالعلوم دیوبند کا یا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا فیضان براہ راست حاصل کرتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اب تک دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ یا نائب محتمم یا وہاں کے استاد حدیث تشریف لاتے تھے اور آپ ان کے علوم و معارف کو براہ راست سنتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، جنہوں نے ہندوستان کے اندر مدارس کی بنیاد رکھی ہے، یعنی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ اس سال انشاءاللہ آپ کے سالانہ اجلاس کے اندر ان کے پڑ پوتے تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو آپ دیکھیں گے، ان کے علوم معارف کو سنیں گے، اور امید ہے کہ ان کی شکل و شباہت میں آپ کو حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی صورت و سیرت نظر آئے گی۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ کی صورت و سیرت نظر آئے گی۔ اس لیے 13 فروری کے اندر ہمارا جو سالانہ اجلاس ہونے والا ہے، اس اجلاس کے لیے سب سے پہلے آپ بڑھ چڑھ کر اپنی دعاؤں میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے، گھروں میں عورتوں سے کہیے خوب دعا کیجئے، اللہ اس اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ اور اس اجلاس کے لیے ہمیشہ سے سونگڑا کی یہ تاریخ رہی ہے، مہمانوں کی ضیافت سونگڑا والوں نے اپنے قبضے میں لے رکھی ہے۔ اس چیز میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اور جہاں تک ہو سکے جس طرح سے ہو سکے اس اجلاس کی کامیابی کے لیے تعاون کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس سے علماء سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو مدارس میں پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔